السلام علیکم لسنرز، یہ واردات میرے کیریئر کی پیچیدہ وارداتوں میں سے ایک ہے۔ گو کہ میں اس واردات کی تفتیش کرنے والوں میں بہت بعد میں شامل ہوا۔ مجھ سے پہلے جو تفتیش کر چکے تھے انہوں نے تقریباً اسے داخل دفتری کر دیا تھا، کیونکہ مجرم انتہائی چالاک، عیار اور مکار تھے۔ انہوں نے اپنے جرم پر اتنی مکاری اور فنکاری سے پردہ ڈالا کہ عام لوگ اور قانون کے محافظ بھی ان کے غم خیال بن کر ان کی بدقسمتی پر آنسو بہا رہے تھے۔ اس پر کمال یہ کہ انہوں نے مافوق الفطرت مخلوق کی دہشت اور خوف کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ 1 سال تک کسی کو جائے واردات پر جانے کی بھی جرأت نہ ہوئی، بلکہ پولیس بھی اس مکان سے دور دور رہی جہاں 4 انسانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس خونی واردات کے مجرموں کے ڈھونگ کو تسلیم کرتے ہوئے مقامی پولیس نے بھی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا۔ یہ واردات آج سے کوئی 60 سال پہلے کی ہے۔ ملتان سے کچھ ہی دور واقع قصبہ ٹاٹے پور کی نوائی بستی دھوپ سڑی مقام واردات تھا، اور یہ بستی میرے تھانے کی حدود میں آتی تھی۔ مجھے یہاں تعینات ہوئے بھی کچھ ہی ٹائم ہوا تھا، اور یہ واردات میری تعیناتی سے پہلے کی تھی، اور یوں سمجھیں کہ قریب اس کیس کو داخل دفتری کر دیا گیا تھا، مگر اخبارات اور خصوصاً روزنامہ امروز میں اس کیس سے متعلق تواتر سے خبریں شائع ہوتی رہتی تھیں، اور اس وجہ سے یہ کیس ابھی زندہ تھا۔ اپنی تفتیش بیان کرنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دردناک داستان دھوپ سڑی میں ہوئی تھی۔ یہاں 60 سالہ وریام اپنی بیوی پٹھانی کے ساتھ رہتا تھا، جس کی عمر 32 سال تھی۔ وریام ایک جننگ فیکٹری میں چوکیدار تھا، اور اس کی بیوی پٹھانی کے متعلق یہ معلوم ہوا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد 10 سال کی عمر میں وہ فیروز پور سے دھوپ سڑی پہنچی تھی، اور اسے وریام کے باپ نے حق نواز کے والد سے 400 روپے کے عوض خرید کر اپنے گھر رکھ لیا تھا، اور جب پٹھانی بالغ ہوئی تو وریام کے باپ نے اس کا نکاح اپنے بیٹے وریام سے کر دیا۔ حق نواز سال سے پٹھانی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ حق نواز کے ساتھ پٹھانی کے ناجائز مراسم کا وریام کو بخوبی علم تھا۔ اس نے کئی بار ہنگامہ بھی کیا، لیکن منہ زور پٹھانی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ نتیجتاً حق نواز گھر کے ایک فرد کی طرح پٹھانی اور وریام کے ساتھ بدستور رہتا رہا۔ پٹھانی شروع سے آوارگی پر مائل تھی۔ آوارہ نوجوان حق نواز کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرتے۔ پٹھانی اپنے خامد وریام اور بیٹوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ محسوس کرتی تھی۔ اس کی ایک جوان سال لڑکی بھی گناہ آلود زندگی بسر کرتی رہی، لیکن وریام اور اس کے بیٹوں کے مرنے سے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ 14 اگست کو رات کے سناٹے میں پٹھانی کے گھر سے اچانک آہو بکا کا شور بلند ہوا۔ بستی کے لوگ بیدار ہو کر اس کے گھر گئے۔ یہاں پٹھانی اپنے بڑے لڑکے 16 سالہ نواز کی لاش پر ماتم کر رہی تھی، اور حق نواز اس کے ساتھ کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ وریام بھی بیٹے کی لاش کے پاس دم بخود بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی، لاش دفنا دی گئی۔ چند دنوں کے بعد گھر کا ماحول معمول کے مطابق بن گیا۔ اس کے 6 ماہ بعد وریام کا دوسرا 12 سالہ بیٹا رمضان ہنستا کھیلتا اچانک موت کی نیند سو گیا۔ بستی والے دوسرے بیٹے کی موت کو وریام اور پٹھانی کی بدقسمتی خیال کرتے ہوئے ان کو تسلی دینے لگے۔ اس بیٹے کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی سورج غروب ہونے کے وقت وریام کے گھر سے ایک بار پھر پٹھانی کی دردناک آوازیں آنے لگیں۔ پتہ چلا کہ وریام کا تیسرا بیٹا منصور، جس کی عمر 7 سال تھی، دم توڑ گیا ہے۔ پٹھانی تیسرے بیٹے کی موت پر بہن کر رہی تھی، اور اس کا آشنا حق نواز ساتھ میں منہ بسورے کھڑا تھا، اور وریام اپنے آخری لخت جگر کی لاش کو کبھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا اور کبھی اپنی بیوی پٹھانی کو سوالیہ نگاہوں سے گھورنے لگتا، اور بستی کے لوگ پٹھانی کے اچھے بھلے بیٹوں کی وقفے کے بعد موت سے پریشان تھے۔ اس کے برعکس
پٹھانی پہلے سے زیادہ مطمئن دکھائی دیتی تھی، مگر وریام کھویا کھویا رہتا۔ وہ فیکٹری میں ڈیوٹی پر جاتا اور وہاں اپنے ساتھی مزدوروں سے اپنی بیوی پٹھانی اور حق نواز کے خفیہ مراسم کو اپنے لیے خطرہ ظاہر کرتا رہتا اور دبے لفظوں میں کہتا کہ حق نواز اور پٹھانی نے مل کر اس کے تینوں بیٹوں کی جان لے لی ہے اور اب وہ اسے بھی مار ڈالیں گے۔ کچھ لوگ وریام کی باتوں کو وہم سمجھ کر اس کا کوئی اثر نہ لیتے، بعض لوگ اس کے خدشات پر غور کرنے لگے، حتیٰ کہ گاؤں کی عورتوں نے وریام کی بیوی پر طنز کرنا شروع کر دیا۔ پٹھانی نے مستقبل کے خطرے کو بھانپتے ہوئے حق نواز کے مشورے سے بستی کے کوچوان مولوی عبدالعزیز کو اعتماد میں لیا اور پھر اس نے اس کے گھر سے جنوں کو بھگانے کا ڈھونگ رچایا اور مشہور کر دیا کہ وریام کے گھر پر بڑی طاقتور جنوں کا قبضہ ہے اور ان جنوں نے وریام کے تینوں بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ مولوی عبدالعزیز نے دور دور تک اس کا چرچا کر دیا اور خود نواب پور کے ایک اور پیر ذوالفقار کو وریام کے گھر لے آیا۔ اس پیر نے وریام کے صحن میں بہت بڑا مجمع لگایا اور چرپائی پر بیٹھ کر کافی دیر تک پڑھتا رہا۔ اس دوران اس نے اپنے آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری کر لی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑی طاقت سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس نے حال کھیلنا شروع کر دیا اور پھر اچانک چیخ مار کر کھڑا ہو گیا اور اپنے جوتے وہیں چھوڑ کر بھوت بھوت کا شور مچاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ بعد میں اس نے بستی کے لوگوں کو بتایا کہ وریام کا گھر جنوں اور بھوتوں کے نرغے میں ہے، انہیں قابو کرنا اس کے بس میں نہیں۔ یہاں یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ پیر ذوالفقار جب جوتے چھوڑ کر بھاگا تو وہاں پر موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور عورتیں، مرد اور بچے جنوں کے خوف سے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کشمکش میں کئی مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر گئے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو چوٹیں آئیں اور بعض عورتیں دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ جنوں کے ڈھونگ سے پوری بستی میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ اپنے گھر بار اور مویشیوں کو چھوڑ کر دوسری بستیوں میں جا کر آباد ہونے لگے۔ چنانچہ مقامی پولیس نے مقدمات درج کر کے اس کی تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے وریام، اس کی بیوی پٹھانی اور بستی کے بہت سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پولیس نے اس واقعے کو جنوں اور بھوتوں کی کارستانی قرار دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اس طرح پٹھانی اور حق نواز کی سازش کو تقویت مل گئی اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے جنوں اور بھوتوں کے من گھڑت کہانی کو خواص دی۔ ایک رات وریام ڈیوٹی دینے کے بعد تھک ہار کر جب گھر پہنچا تو چند گھنٹوں کے بعد ہی پٹھانی کی دردناک چیخوں کی آواز پھر سنائی دی۔ بستی کے لوگ جب وریام کے گھر پہنچے تو پٹھانی گھر کے باہر کھڑی ہوئی سینہ پیٹ رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وریام کو بھی جنوں نے مار دیا ہے۔ وریام کی موت کی خبر بستی بستی پہنچ گئی۔ قریبی شہروں اور دیہاتوں کے لوگ وریام کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کے اخبارات نے وریام کی موت کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ عاملوں، پیروں اور جادو ٹونا کرانے والے لٹیروں نے موقع کو غنیمت پا کر اپنی دکان چمکائی اور اس موقع پر پھر روزنامہ امروز نے موقع پر پہنچ کر ایک جامع رپورٹ شائع کی جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ وریام اور اس کے بیٹوں کی موت کو جنوں اور بھوتوں کا کارنامہ قرار دینا مذاق خیز ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ اثر نو تفتیش کرے۔ ادھر پٹھانی اور اس کا آشنا حق نواز بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ انہوں نے بستی کے ایک عامل اللہ دتہ مسلی کو 400 روپے اور ایک بکرا دیا اور اسے کہا کہ وہ وریام کے گھر میں حال کھیل کر یہ ظاہر کرے کہ وریام اور اس کے بیٹوں کو جنہوں نے مار دیا۔ چنانچہ اللہ دتہ ڈھولکی اور ہارمونیم بجانے والی ایک پارٹی کو بھی بلا لایا اور اس نے وریام کے گھر میں اپنے 3 ساتھیوں اور بعض عورتوں کے ساتھ حال کھیلے۔ اللہ دتہ نے اس موقع پر بستی کے لوگوں کو وریام کے گھر کے صحن میں جمع کیا اور اپنے 2-3 ساتھیوں کو سامنے بٹھا کر خود پر ایک خاص کیفیت طاری کر کے
جنوں کو حاضر کرنے کے منتر پڑھنے لگا۔ یہ منتر پڑھنے کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ ڈھولکی کی تھاپ اور ہارمونیم کی دھن پر سر دھننے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کے سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھی پر بھی اس قسم کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ دتہ نے اسے معمول ظاہر کرتے ہوئے اس سے چند سوالات کیے۔ تم کون ہو؟ ہم بھوت ہیں۔ وریام اور اس کے بیٹوں کو کس نے مارا ہے؟ ہم نے مارا ہے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ پٹھانی اور حق نواز مکان چھوڑ جائیں۔ مکان چھوڑنے کے بعد ان کی جان بخش دی جائے گی؟ بخش دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ دتہ جن واپس کرنے کا دوسرا منتر پڑھتا ہے۔ اس منتر کے ختم ہوتے ہی دونوں کی حالت معمول پر آ جاتی ہے اور وہ سب وریام کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ دتہ دن میں اسی طرح کئی بار وریام کے گھر اس قسم کا کھیل کھیلتا رہا۔ پٹھانی اور حق نواز کی سازش پوری کامیابی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ بستی دھوپ سڑی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں پولیس نے اپنی دوسری تفتیش میں بھی وریام اور اس کے بیٹوں کی موت کو جنوں کا کرشمہ کا نام دے کر مسئلے کو ختم ہی کر دیا۔ لیکن پنجاب کے تقریباً تمام بڑے اخبارات اور خصوصاً روزنامہ امروز نے پولیس کے اس موقف کو رد کر دیا اور اس مطالبے پر زور دیا کہ واقعے کی تفتیش ذمہ دار پولیس افسران سے کرائی جائے۔ اس دباؤ کے تحت ایس ایس پی ملتان چودھری ثنا احمد نے حکم دیا کہ وریام اور اس کے آخری بیٹے کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ لاشیں نکالی گئیں۔ دھوپ سڑی کے قبرستان میں کیمپ لگا کر پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے قبرستان پہنچ کر ہنگامہ کر دیا اور کہا کہ پولیس اور ڈاکٹر اخبار والوں کی شے پر جنوں کا مقابلہ کر کے ان کو مشتعل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو چلے جائیں گے لیکن جن بستی والوں کو تباہ کر دیں گے۔ مگر ڈاکٹروں نے پولیس کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم مکمل کر کے لاشوں کو دوبارہ دفن کر دیا اور لاشوں کے بعض اجزاء کیمیائی تجزیے کے لیے لاہور بھیج دیے گئے۔ پوسٹ مارٹم کی خبریں ایک بار پھر اخباروں میں نمایاں طور پر شائع ہوئیں اور پنجاب بھر میں اس پراسرار واقعے پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ کئی دن گزر گئے، لاہور سے تجزیے کی رپورٹ موصول نہ ہوئی۔ ادھر عامل، پیر اور جادو ٹونے کرنے والے وریام کے گھر مسلسل جن کھیل رہے تھے۔ جس کمرے میں وریام اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہوئی تھی، اس کمرے کو جنوں کی قیامگاہ مشہور کر دیا گیا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں پٹھانی اور حق نواز نے پھول چڑھائے، جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ جن اس کونے سے اترتے ہیں۔ وریام کے مکان میں ایک دستی نلکا لگا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں پٹھانی اور حق نواز اور جن کھیلنے والے عالموں اور پیروں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ یہ نلکا رات کے وقت از خود چلنے لگتا ہے۔ حق نواز اور پٹھانی یہ مکان چھوڑ کر قریبی ایک شخص نظام الدین کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہاں ایک اور پیر رات کے وقت پٹھانی اور حق نواز سے خفیہ طور پر ملتا رہا۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کی عمر 40 برس کے قریب تھی اور بال پیچھے کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ قمیض، شلوار یا دھوتی پہنے رہتا اور سر پر رومال باندھا کرتا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ مختوم زوار حسین شاہ ہے اور شہر اور دیہات کی بہت سی بدگماش عورتوں سے اس کی دیرینہ رسم و راہ ہے۔ یہ شخص آخر تک پٹھانی کو ہدایات دیتا رہا ہے۔ اسی اثنا میں جعلی پیر اور عامل اس ڈھونگ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لاہور کے معروف عامل ڈبہ پیر کے بھائی پیر مقصود شاہ کو بستی دھوپ سڑی میں بلا لائے۔ یہ پیر ایک جوان سال خوبرو لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لایا۔ بستی میں اس کے پہنچنے سے ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ پیر مقصود شاہ نے وریام کے مکان کے صحن میں بہت بڑا مجمع لگایا۔ اس نے نوجوان لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور خوفناک صورت بنا کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ خود پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری کرتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی جوان لڑکی بھی اپنا رنگ بدلتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا، جس سے پورے ماحول پر دہشت طاری ہو گئی۔
پیر مقصود نے بھاری آواز نکال کر اعلان کیا کہ جن اس لڑکی کے سر پر حاضر ہو گئے ہیں۔ اب پیر مقصود اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے درمیان مکالمے شروع ہو گئے۔ پیر مقصود سوال کرتا اور جن لڑکی اس کا جواب دیتی۔ یہ سوال و جواب منوئن یہ تھے: تم کون ہو؟ لڑکی: ہم جن ہیں۔ پیر: یہاں کس لیے آئے ہو؟ لڑکی: اس جگہ پر ہمارا قبضہ ہے۔ پیر: وریام اور اس کے بیٹوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ لڑکی: انہوں نے ہمارے نجی معاملات میں مداخلت کی تھی۔ پیر: تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لڑکی: ہم جہانیہ کے رہنے والے ہیں۔ پیر: اصل ماجرا بتاؤ۔ لڑکی: ہمارا جنوں کا بڑا کنبہ جہانیہ میں آباد ہے۔ ہمیں سے ایک نوجوان جن کنبے کی ایک جن لڑکی کو اغوا کر کے بستی دھوپ سڑی میں لے آیا اور مقبویہ کے ساتھ وریام کے گھر میں آ کر آباد ہو گیا ہے۔ جب ہمارے خاندان کو اس کا علم ہوا تو ہم سب لڑکی کی واپسی کے لیے بستی دھوپ سڑی میں آئے۔ پچھلے سال اس مسئلے پر وریام کے گھر میں ہماری پنچایت ہو رہی تھی۔ اس میں جنوں کا کوئی تصفیہ نہ ہو سکا۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ وریام کا 16 سالہ لڑکا نواز اس لڑائی کے دوران چرپائی پر بیٹھا رہا۔ یہ جنوں کا نجی معاملہ تھا۔ اسے لڑائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس پر جنوں کو طیش آ گیا اور انہوں نے اس لڑکے کی گردن توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پیر: وریام کا دوسرا لڑکا کیسے مرا؟ لڑکی: وریام کے دوسرے لڑکے کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی۔ جنوں کا اسی مسئلے پر پھر اجتماع ہوا۔ نوبت لڑائی تک پہنچی۔ جنوں کے 2 گروہوں میں خونریز لڑائی ہو رہی تھی کہ وریام کا دوسرا بیٹا اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پیر: وریام کے تیسرے لڑکے کو کس نے مارا؟ لڑکی: کیونکہ نوجوان جن لڑکی واپس کرنے پر تیار نہ تھا، ایک روز جہانیہ کے جنوں کے ایک گروپ نے اس جن کو قتل کرنے کے لیے اچانک وریام کے گھر دھاوا بول دیا۔ نوجوان جن تو جان بچا کر بھاگ نکلا، لیکن وریام کا تیسرا بیٹا جو اس وقت گھر میں موجود تھا اتفاق سے اس حملے کا شکار ہو گیا۔ پیر: وریام کی موت کیسے ہوئی؟ لڑکی: چونکہ وریام کا گھر جنوں کے خاندانی تنازع کی آماجگاہ بن چکا تھا، اس لیے وریام کو حکم دیا گیا کہ وہ اس مکان کو خالی کر کے چلا جائے، لیکن اس نے جنوں کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ جن مشتعل ہو گئے اور انہوں نے وریام کو قتل کر دیا۔ پیر: اب کیا ارادہ ہے؟ لڑکی: ہم مکان نہیں چھوڑیں گے۔ پیر: ہم حکم دیتے ہیں کہ وریام کے گھر کے کسی فرد کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی: آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پیر: ہمارا یہ حکم بھی ہے کہ نہ صرف اس گھر سے بلکہ اس بستی سے بھی نکل جاؤ۔ لڑکی: آقا ایسا نہ کیجیے۔ پیر: یہ ہمارا آخری حکم ہے۔ لڑکی: سر تسلیم خم حضور، ہم بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے بعد پیر مقصود اور اس کی جوان سال ساتھی لڑکی مجمع سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم نے جنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستی سے نکال باہر کر دیا ہے۔ اس کے بعد پیر مقصود لاہور روانہ ہو گیا۔ اخبارات میں جن لڑکی کے حوالے سے اس کے متعلق دلچسپ خبریں شائع ہوئیں، جن میں کہا گیا تھا کہ پیر مقصود نے جہانیہ میں ایک آصف زدہ مکان میں عمل کرنے کے دوران وہاں ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ہے اور اسے دھوپ سڑی جن نکالنے کے لیے لے گیا ہے۔ پیر مقصود نے جب لاہور میں یہ خبریں پڑھیں تو اس نے وہاں ایک اخباری بیان جاری کیا، جس میں کہا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی دھوپ سڑی گئی تھی وہ اس نے اغوا نہیں کی تھی بلکہ اس کی مریدنی ہے۔ اس بیان میں اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ دھوپ سڑی سے جن بھگا کر آیا ہے۔ ادھر ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ لاہور سے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وریام کی بیوی پٹھانی اور حق نواز نے اپنی سازش کی کامیابی کے پیش نظر بستی سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا۔ پٹھانی نے وریام کے خریدے ہوئے مویشی بھی اونے پونے فروخت کر دیے اور اب وہ اس گھر کو بھی بیچنا چاہتی تھی۔ اللہ دتہ مسلی جو وریام کے گھر روزانہ جن کھیلنے آتا تھا، یہ مکان خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب چونکہ اللہ دتہ کو
مکان خریدنے کا لالچ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی سے اس آصف زدہ مکان میں حال کھیلنا شروع کیے۔ اس ڈرامے میں اس نے اپنی بیوی اور چند اور عورتوں کو بھی پیسے دے کر شامل کر لیا۔ مکان کا سودا طے ہونے والا تھا کہ ملتان پولیس کو لاہور سے پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو گئی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا تھا کہ وریام اور اس کے بیٹے کی موت کسی زہریلی شے کے کھانے سے واقع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد عامل، پیر اور جادو ٹونا کرنے والے دوسرے لوگ غائب ہو گئے۔ پٹھانی اور اکنواز بھی پریشان دکھائی دینے لگے۔ اخباروں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بہت اہمیت دے کر شائع کیا۔ ایس ایس پی ملتان نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مقامی پولیس کے تفتیشی افسر کو غلط بیان درج کرنے کی بنا پر لائن حاضر کرنے کا حکم دیا اور وریام اور اس کے بیٹوں کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایس پی نثار احمد نے اس بھیانک جرم کو جنوں اور بھوتوں کی کارستانی قرار دینے والے پولیس افسر کا جواب طلب کیا کہ اس مجرمانہ پردہ پوشی پر کیوں نہ اسے برطرف کر دیا جائے۔ اس ہولناک واردات کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد نئے تفتیشی افسر کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی تفتیش ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گئی اور کئی دن تک معاملہ جوں کا توں رہا، جسے فائدہ اٹھاتے ہوئے معطل کیے جانے والے پولیس افسران نے اپنی بحالی اور پولیس لائن میں حاضر نہ ہونے کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ چنانچہ وہ اس علاقے کی ایک بااثر سیاسی شخصیت کے توسط سے خود کو بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بدترا یہ کہ اس نے اعلیٰ حکام پر دباؤ ڈلوا کر پولیس لائن میں اپنا تبادلہ بھی رکوا لیا اور دھوپ سڑی کے پولیس اسٹیشن قادر پورہ میں بدستور تعینات رہا۔ تفتیش کے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہونے کے باوجود نئے تفتیشی افسروں کی ناقص کارکردگی دیکھ کر ایک بار پھر ایس ایس پی ملتان جناب چودھری نثار احمد صاحب سے ایک بار پھر ملاقات کی جرنلسٹ حضرات نے اور انہیں صورتحال کی شدت پر توجہ دلائی۔ ایس ایس پی نے اپنے پورے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے تفتیش ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز سے لے کر سی آئی اے کی خصوصی جماعت کے سپرد کر دی اور سی آئی اے انسپکٹر کو اسی وقت دفتر بلا کر ہدایت کی کہ وہ فی الفور پولیس پارٹی لے کر دھوپ سڑی روانہ ہو جائے۔ ایس ایس پی نے سی آئی اے سے یہ بھی کہا کہ وہ اس بارے میں جرنلسٹ حضرات کے رپورٹوں کو بھی سامنے رکھے۔ چنانچہ سی آئی اے انسپکٹر یعنی کہ میں چودھری محمد حسن بمیت تفتیشی جماعت کے بستی دھوپ سڑی پہنچ گیا، جہاں پہنچتے ہی میں نے وریام کی بیوی پٹھانی اور اس کے آشنا اکنواز کوچوان مولوی عبدالعزیز، جن کھیلنے والے عامل اللہ دتا، اس کے ساتھی اور اس ڈرامے میں شریک بہت سی عورتوں اور مردوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران اس خونی ڈرامے سے پردہ اٹھ گیا۔ اکنواز اور پٹھانی نے اعتراف جرم کر لیا اور ایک دوسرے کو اس واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اللہ دتا مسلی اور اس کے تمام جن ساتھیوں نے اپنے اپنے کردار سے پردہ اٹھایا۔ اس طرح بستی دھوپ سڑی کے تمام جن گرفتار کر لیے گئے۔ اس دن ایس ایس پی ملتان اور تمام جرنلسٹوں کو بھی موقع پر بلایا گیا، جہاں پٹھانی، اکنواز اور تمام جن مرد اور عورتیں قطار میں بیٹھے تھے۔ پٹھانی حیرت انگیز طور پر بہت مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے ایک ماہ کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ بچہ وریام کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پٹھانی سے پوچھا کہ اس نے اپنے اس بچے کو کس طرح چھوڑ دیا۔ پٹھانی بولی کہ میں نے وریام کے تینوں بیٹوں کو مارا ہے، لیکن یہ بچہ حق نواز کا ہے۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے حق نواز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے اس کو زہر نہیں دینے دیا۔ اس موقع پر پٹھانی نے اپنے بیٹوں اور شوہر کے قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ حق نواز نے اسے ایسا چکر دیا تھا کہ وہ اندھی ہو گئی اور حق نواز کے کہنے پر اس نے اپنے 3 بیٹوں اور شوہر وریام کو یکے بعد دیگرے دودھ میں زہر ملا کر پلایا اور اس طرح انہیں ہلاک کر دیا۔ پٹھانی نے بتایا
کہ حق نواز سے ایک مدت سے اس کے مراسم چلے آ رہے ہیں۔ پریام اور اس کے بیٹے ان دونوں کے مراسم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان رکاوٹوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے اس نے حق نواز کی شے پر ڈرامہ کھیلا ہے۔ پٹھانی نے مزید کہا کہ یہ زہر اس نے حق نواز کے ذریعے بستی کے ڈاکٹر سے منگوایا تھا اور حق نواز کو زہر خریدنے کے لیے 10 روپے دیے تھے۔ یہاں حق نواز نے پٹھانی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جھوٹ بولتی ہے، زہر کے پیسے میں نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ پولیس نے پٹھانی اور حق نواز کے بیان پر بستی کے ڈاکٹر کو بھی حراست میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے ہماری موجودگی میں پولیس کو بتایا کہ اس سے پٹھانی اور حق نواز نے چوہے مارنے کے لیے دوا خریدی تھی۔ پٹھانی نے مزید کہا کہ سب سے پہلے میں نے یہ زہر دودھ میں ملا کر اپنے بڑے لڑکے نواز کو پلایا، جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد اسی طرح 12 سالہ رمضان کو موت کی نیند سلا دیا اور آخری کانٹے وریام کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ادھر اللہ دتہ مسلی اور جنوں کا کردار ادا کرنے والے دوسرے مردوں اور عورتوں نے اس موقع پر پولیس افسروں، شہریوں اور اخباری نمائندوں کی موجودگی میں اپنے ڈھونگ کا اعتراف کیا اور اس کہانی میں شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ ڈھولکی کی تھاپ اور ہارمونیم کی دھن پر اس طرح انہوں نے حال کھیلا، پھر جنوں کو حاضر کرنے اور واپس بھیجنے کے منتر پڑھ کر سنائے۔ اس موقع پر ایس ایس پی ملتان نے اس واردات کا سراغ لگانے پر CIA اسٹاف کو انعامات اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا اور گاؤں کے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس سلسلے میں تفتیشی افسروں کی مدد کی تھی انعامات دینے کا اعلان کیا۔ اور یوں ہماری توجہ اور ذمہ دارانہ تفتیش کے نتیجے میں یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ دریں اثنا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پولیس کی درخواست پر پریام کے پہلے 2 بیٹوں کی لاشوں کو بھی پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے قبروں سے نکالنے کی اجازت دے دی تاکہ پریام اور اس کے آخری بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرح ان دونوں کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ منگائی جائے اور مزید 2 افراد کے قتل کے مقدمے کو مکمل کیا جا سکے۔ پولیس اس واردات میں ملوث جعلی پیروں، عاملوں اور جادو ٹونے کا ڈھونگ رچانے والے متعدد افراد کی گرفتاری کے لیے روانہ کی گئی۔ پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھوپ سڑی کے خونی ڈرامے کا سراغ ملنے کے بعد سے عامل اور پیر روپوش ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اعانت جرم، اخفائی جرم اور دیگر الزامات کے تحت لاہور کے عامل پیر مقصود، نواب پور کے پیر ذوالفقار، مختوم رشید کے پیر سید زوار حسین شاہ اور بہت سے عاملوں کو گرفتار کیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بہت سے عامل طویل مدت سے سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس قسم کا عامل پیر زوار حسین، جس کے مراسم بہت سی بدگماش عورتوں کے ساتھ ہیں، جوان سال لڑکیوں کو ورغلانے کے الزام میں ملوث ہے۔ ملزمہ پٹھانی سے جب اس پیر کے متعلق سوال کیا گیا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ کے بعد خاموش ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ پیر مختوم رشید بھاگ کر پاک گیٹ اور کمار منڈی کے قریب اپنی واقف عورتوں کے یہاں روپوش ہوتا رہا ہے۔ پولیس ان عورتوں کا بھی سراغ لگا رہی تھی اور توقع تھی کہ ان بدگماش عورتوں کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ آخری اطلاعات کے مطابق پولیس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ملتان کی اجازت سے پریام کے پہلے 2 بیٹوں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کا پوسٹ مارٹم کروایا تاکہ ان دونوں کے قتل کے مقدمے کو بھی مکمل کیا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم بھی دھوپ سڑی کے قبرستان میں ان کی قبروں کے قریب کیمپ لگا کر کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے فوراً بعد لاشیں اسی جگہ دوبارہ دفن کر دی گئیں اور لاشوں کے ضروری اجزاء کیمیائی تجزیے کے لیے لاہور لیبارٹری بھیج دیے گئے۔ واضح رہے کہ پریام اور اس کے آخری بیٹے کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم پہلے کرایا جا چکا تھا، جن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر دے کر ہلاک کرنے کا انکشاف ہوا تھا۔ اس مرتبہ پوسٹ مارٹم کے لیے
لاشوں کو قبروں سے جب نکالا جا رہا تھا تو مقامی لوگوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بلکہ ماحول پر موت کی سی خاموشی طاری تھی اور لوگ دم بخود ہو کر لاشوں کو قبروں سے نکلتا دیکھ رہے تھے۔ پولیس نے اگلے روز پٹھانی، حق نواز اور جعلی عامل اللہ دتہ مسلی کا 15 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ لے کر انہیں جیل بھیج دیا۔